ساتھی یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اور میرے گھر کے اندر جو آگ لگی ہوئی بیوی کی جو لڑائی ہے، بچوں کی لڑائی ہے، صاحبزادوں کی لڑائی ہے اور صاحبزادیوں کی لڑائیاں ہم سے ہے، یہ دیکھ لو کہ کہیں باہر کی کوئی سازش ہے یا اندر کے خود ہے۔ وہ سازش یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو گانے کا عادی بنا دیا ہے، جب آپ نے ان کو ٹیلی ویژن کا عادی بنایا، وی سی آر کا عادی بنا دیا، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں آپ۔ میں اب اپنا موبائل بھول گیا گھر پہ، آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ میں ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے تو بہت سے مولوی مجھے کہتے ہیں، بہت سے میرے شاگرد کہ حضرت آپ کے لیے وہ ٹچ لے لیں، بڑا ٹچ، وہ ٹچ، اور وہ ٹچ اس میں پوری دنیا کے سارے بے حیا سارے اسی میں ٹچ ہے، اس ٹچ کے اندر وہ ساری بے غیرتیاں اسی میں ٹچ ہیں، اور اس کو آپ لگائیں، مولانا منظور صاحب کی تقریر آ گئی، دوسرا بٹن لگائیں، پھر یہ کہ کسی تبلیغی کی تقریر آ گئی، تیسرا بٹن لگائیں، تھوڑا سا ہاتھ، مولانا تقی صاحب کا بیان آ گیا، پھر ہاتھ لگائیں، مولانا ادریس صاحب کا بیان آ گیا، تھوڑا سا ادھر کریں، دو رنڈیوں کی تصویریں بھی آ گئی، تھوڑی سی انگلی لگ گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا منظور صاحب اور رنڈیاں اور اللہ آپ کو بھلا کہ مولانا ادریس صاحب اور مولانا تقی صاحب سب کچھ اس میں ہے، وہ سارے کے سارے اسی میں اللہ آپ کو بھلا کرے موجود ہے۔ الغنا ينبت النفاق ومن الناس من يشتري لهو الحدیث، جو آدمی بیہودہ باتوں کو خریدتا ہے، اختیار کرتا ہے، بیہودہ آلات خرید کر کے تاکہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو غافل کر دیں، وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، اور قرآن و سنت کو مضبوط یہ کہ مذاق بنا دیں، دین کو مذاق بنائیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے سخت قسم کا یہ ہے کہ عذاب ہے، رسوا کن قسم کا عذاب ہے۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑے مشرک، بہت بڑے کافر، نضر بن حارث کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جو محمد آپ کو قل واللہ سناتا ہے، انا اعطیناک آپ کو سناتا ہے، یاسین سناتا ہے، عاد اور سمود کے قصے آپ کو سناتا ہے، آؤ میں تمہیں ایسے میں جا کر کے عجموں کی کتابچے، قصے کہانیاں فضول قسم کے جس میں دارا، سکندر، اسفندیار، ان کے قصے یہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔